شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. آج پانچویں شب کی تراویح ہم سب نے ادا کی ہے. آج کی تراویح میں پانچویں پارے کا نصف آخر اور چھٹویں پارے کا نصف اول پڑھا گیا ہے. جو آیات ابتداءً پڑھی گئی ہیں ان میں منافقین سے نمٹنے کا حکم دیا گیا ہے اور ان لوگوں سے نمٹنے کا حکم دیا گیا جو عہد کا خیال نہیں رکھتے، غداری کرتے ہیں. قتال اور جہاد کیا جائے تو بعض دفعہ اس بات کا امکان رہتا ہے کہ مخالف فریق کی طرف سے کچھ وہ لوگ بھی سامنے آ جائیں جو ایمان والوں میں سے ہوں. تو اب سامنے آئے گا تو اجتماعی مفاد کا تقاضا یہی ہوگا کہ خیال نہ کیا جائے کہ آپ مومن ہیں یا کافر ہیں. سامنے آ گئے تو پھر اگر اس طرح خیال کرنے لگ گئے تو پھر تو جنگ کی صورتحال کیا سے کیا ہو جائے گی. تو اس طرح کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو بالکل درست نہیں ہے کہ کوئی مومن جان بوجھ کر کسی ایمان والے کا قتل کرے. ہاں غلطی سے ایسا ہو سکتا ہے. تو غلطی سے اگر کسی مومن کا قتل ہو جا رہا ہے تو دو حکم دیے گئے اس سلسلے میں. ایک یہ کہ کفارہ دینا پڑے گا اور دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ فدیہ ادا کرنا پڑے گا. فدیہ مطلب دیت جو 100 اونٹ کی شکل میں ہوگی یا اس کی قیمت ادا کی جائے گی. اس بات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دے، کہا کہ فجزاؤہ جہنم، تو اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اللہ کا غضب ہے اس پر، ولعنہ، اللہ کی لعنت اس پر ہوگی، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو یہ جان بوجھ کر قتل کرنے کی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کی جا رہی ہے. اس کو قتل عمد کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی، پھر اپنے غصے کی بات کی، اور پھر یہ فرمایا کہ اس پر لعنت ہے اور کہا کہ بڑا عذاب ہے اس کے لیے. تو اس طرح سخت قسم کی سزائیں یہاں بیان کی گئی ہے. اور ان سزاؤں میں ایک بات یہ بھی آئی کہ جہنم سزا ہے اور ہمیشہ کے لیے. تو یہ جو بات ہے نا، اس نے علماء کو پریشان کیا اور ان کی رائے اس بارے میں مختلف ہو گئی، الگ ہو گئی کہ ایک آدمی جو کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے کیا وہ دائمی طور پر جہنمی ہے؟ یہ سوال ان کے درمیان پیدا ہوا. تو مسلمان علماء کا ایک گروپ اس بات کا قائل ہے کہ اگر کوئی مسلمان رہتے ہوئے کسی مسلمان کا قتل کرتا ہے جان بوجھ کر تو اس کی سزا یہی ہے، یعنی دائمی طور پر اس کو جہنم میں جانا پڑے گا. اب سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو قتل کر دے اور توبہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا. تو کہتے کہ یہ اس شخص کے لیے جو کفر کی حالت میں کسی مسلمان کو قتل کرے اور پھر مسلمان ہو جائے تو اس کے لیے تو ٹھیک ہے، معافی ہے. لیکن مسلمان رہتے ہوئے کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو اس کی سزا تو یہی ہے. تو یہ ایک گروپ کا قول ہے، اور یہ قول انتہائی ڈرانے والا ہے ان لوگوں کو جو کسی مسلمان کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگ لے. بہت ڈرانے والا کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا. لیکن جمہور علماء کی رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہنا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جہنم میں ہمیشہ رہنا پڑے گا، یہ کہا کہ اس کی سزا یہ ہونی چاہیے. یعنی اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر اللہ چاہے نا
تو اس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں ڈال دے. لیکن جیسا کہ اہل سنہ والجماع کا عقیدہ ہے کہ شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے مرتکب کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی امید ہوگی کہ معاف کر دیا جائے یا سزا دی جائے اور پھر نکال لیا جائے. لیکن بات تو بہت ڈرانے والی ہے کہ اگر اللہ نے یہ طے کر لیا کہ نہیں معاف کرنا ہے تو پھر کیا ہونے والا ہے. تو اس لیے اس بات کو ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ قتل کا معاملہ بہت سنگین ہے، اور قتل کا معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ جس کے سلسلے میں قرآن مجید نے ہمیشہ کے جہنم کی وعید سنائی ہے. قرآن مجید میں دوسرے کے قتل کے حوالے سے یہ بات کہے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں خود کو قتل کرنے کے حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے. سمجھ رہے؟ یعنی خودکشی کرنے کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اپنے آپ کو قتل کر لے تو اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جہنم میں خالدن مخلدن فیہا ابدا کے الفاظ استعمال کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیشہ ہمیشہ اس کو جہنم میں رہنا پڑے گا. تو اس سے یہ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ جان کی بڑی قیمت ہے، اور جان دینے والا اکیلا اللہ ہے نا، اکیلا اللہ. تو لینے کا حق بھی اسی کو ہے. نہ کسی اور کی جان لے سکتے ہم، نہ اپنی جان لے سکتے ہیں. اگر اس سلسلے میں آگے بڑھتے اور جرأت سے کام لیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. کسی مسلمان کی جان کب حلال ہوتی ہے؟ تو 3 باتیں ہیں. ایک یہ کہ اسلام سے پھر جائے آدمی تو مارا جائے. دوسری صورت یہ کہ زنا کر لے، اور زنا کرنے والا شادی شدہ ہو تو سنگسار کر دیا جائے گا اس کو. اور تیسری صورت یہ کہ کسی کو قتل کر دے تو بدلے میں اگر مقتول کے ورثہ وارثین معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو اور دیت لینے کے لیے تیار نہیں ہو تو بدلے میں قتل کیا جائے گا. اور کسی صورت میں کسی مسلمان کا قتل ہرگز بھی جائز نہیں ہے. اور جان کی کتنی قیمت ہے ایک مسلمان کی، اس کو آگے کی آیت اور واضح کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں نکلو فتبینوا، تو تحقیق کر لو. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، اور جو تمہاری طرف سلام پیش کرے نا تو اس کے سلسلے میں یہ مت کہو کہ مومن نہیں ہو تم، بس جان بچانے کے لیے سلام کا سہارا لے رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا تبتغون عرض الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان تم چاہتے ہو. ایک آدمی کی جان لے لو گے اور اس کی بنیاد پر کچھ چیزیں اس کی تمہیں مل جائیں گی، یہ چاہتے ہو تم. اور کہا کہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، تمہارا حال بھی کبھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ کافروں کے درمیان ہوتے تھے، جان کا لالا پڑا رہتا تھا اور ڈرے رہتے تھے اور اپنے ایمان کو چھپاتے پھرتے تھے. تو اپنی حالت کو یاد کرو ذرا، تو دوسروں کی حالت کا اعتبار کیوں نہیں کرتے اپنی حالت کی بنیاد پر؟ وہ بھی ڈرا ہوگا، اس کے حالات ایسے نہیں ہوں گے کہ کھلے طور پر وہ اپنے ایمان کا اظہار کر سکے، اس لیے اس نے چھپا رکھا ہے. تو ابھی جو آیت کریمہ اتری ہے نا، اس کے نزول کے سلسلے میں ایک روایت آئی ہے. روایت کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت کا گزر ہوا ہے ایک بکری کے چرواہا کے پاس سے. تھوڑی سی بکریاں اس کے پاس تھی. اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھا تو سلام کیا، سلام، لیکن انہوں نے قتل کر دیا اور کہا کہ یہ سلام کس لیے کر رہا ہے؟ بچنے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ لگائی اور کہا کہ ایسا نہیں کرنا، تحقیق کرنا، پوری صحیح طور پر معلوم کر لینا، جب تک یقین نہیں حاصل ہو جائے نا تب تک اس قسم کا اقدام نہیں کرنا ہے. روایتیں اس سلسلے کی اور بھی ہیں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسی غلطی ہوئی تھی. اور یہ تو اور سمجھنے والی بات ہے اس حوالے سے کہ ایک مومن کی جان کس قدر قیمتی، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا نا وہ کس قدر عظیم ہو گیا اللہ تعالیٰ کے، اس کی جان کتنی قیمتی ہے کہ آدمی ہے کہ جس نے پہلے ایک آدمی کو مار ڈالا، اور جب یہ صورت پیدا ہوگی کہ اب اس پر تسلط حاصل کر لیا جائے گا، قبضہ پا لیا جائے گا، اور وہ یہ سمجھ رہا کہ اب میں گرفت میں آ جانے والا ہوں، جب وہ کہہ رہا لا الہ الا اللہ، تو اب تو ظاہری طور پر یہ بات بالکل واضح سمجھ میں آنے والی ہے کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے. ظاہر یہی سمجھ میں آ رہا کہ
بچنے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے حضرت اسامہ بن زید اور ایک انصاری صحابی تھے ساتھ میں، جیسے اس نے کہا لا الہ الا اللہ تو انصاری تو ہٹ گئے، لیکن حضرت اسامہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیور اس موقع پر دیکھنے کے لائق تھا۔ حضرت اسامہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بچنے کے لیے ایسا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے حل شققت قلبہ، تو نے اس کے دل کو چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا کہ بچنے کے لیے کہہ رہا ہے، یا واقعتاً اس کو سمجھ میں آ گیا اسلام اور اس لیے اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور کہتے رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسامہ جب لا الہ الا اللہ اس کی طرف سے قیامت کے دن لڑنے کے لیے آئے گا نا تب کیا کرو گے؟ تو میں تو اس سلسلے میں براعت کا اظہار کرتا ہوں۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات دہراتے رہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سینے میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش میں آج کے دن ہی مسلمان ہوا ہوتا، تاکہ یہ دن مجھ کو دیکھنے کو نہیں ملتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایسی غلطی ہو گئی تو فتح مکہ کے بعد الگ اطراف کے جو علاقے تھے نا، تو ان علاقوں سے نمٹنے کے لیے بھیجا کئی اطراف میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، تو ایک قبیلے کی طرف حضرت خالد کو بھیجا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ میں تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور دیگر بھی صحابہ کرام تھے۔ جب یہ لوگ پہنچے نا تو ان لوگوں نے کہا کہ صاببنا یا صابینا، مطلب کیا تھا؟ تو جو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے نا تو ان کو اہل کفر اور اہل شرک کے صابی کہا کرتے تھے، بدین ان کی اصطلاح میں۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو کیا کہا، یعنی وہ لفظ استعمال جو دوسرے استعمال کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ میں نہیں آیا اور انہوں نے کیا کر دیا، حملہ کر دیا اور ان کو قتل کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخالفت کی، اور اسی موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحث ہو گئی، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ کہہ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کو برا نہیں کہنا، تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کرے گا نا تو ان کے ایک مد اور نصف مد کے برابر بھی ثواب کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ سمجھایا، اور پھر کہا کہ اللہ خالد نے جو کچھ کیا میں اس حوالے سے تیرے حضور برات کا اعلان کرتا ہوں، یعنی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کہ ایک مومن کی جان بہت قیمتی ہے۔ تو یہ پیغام ہم سب کے لیے، اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے۔ اب آگے بڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک قصہ پیش آیا ہے چوری کا۔ کیا قصہ ہے؟ تو قبیلے بنو ظفر ایک قبیلہ ہوتا تھا انصار کا، اس قبیلے میں طعیمہ بن عبیرق ایک شخص تھا جس کے 3 بیٹے تھے، بشر، بشیر، مبشر۔ یہ غریب قسم کے لوگ تھے اور منافق ٹائپ کے لوگ تھے، اور بشیر کے سلسلے میں لکھا کہ خاص طور پر یہ ان میں سب سے زیادہ برا تھا، اشعار لکھتا تھا، مسلمانوں کی برائی کرتا تھا اور اسلام کے خلاف اشعار لکھا کرتا تھا، اور اپنی طرف نسبت آئی کر کے دوسروں کی طرف نسبت کر کے پڑھتا تھا۔ تو اس طرح مسلمانوں کی تکلیف کا سامان کیا کرتا تھا، لیکن ظاہری طور پر کیا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا۔ شام سے ایک قافلہ آیا، اس قافلے میں میدہ تھا، میدہ ہے نا، تو حضرت رفاعہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تھیلی خرید لی اور اپنے اسلحہ کے اسٹور میں، ہتھیار کے اسٹور میں اس کو رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کیا کہ آٹا استعمال کرتے تھے، عام آٹا، عام دنوں میں خاص لوگ اور بڑے لوگوں کے لیے میدے کا استعمال ہوتا تھا، تو اس لیے خاص موقع کے لیے رکھ دیا۔ اب ان لوگوں نے سیند ڈالی، سیند ڈالنا جانے سوراخ کرتے دیوار میں اور اندر گھسے، تو سیند ڈالنا کہتے اس کو، سیند ڈالی، ہتھیار بھی لے کے گئے اور میدہ بھی لے کے گئے۔ صبح ہوئی تو یہ منظر ہے سامنے۔ حضرت رفاعہ نے اپنے بھتیجے حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر کیا، اب انہوں نے تحقیق شروع کی کہ کدھر ہے، تو تحقیق کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوئی کہ عبیرق کے یا طعمہ کے
بیٹوں کے گھروں میں کل رات آگ جلی تھی. آگ چلنا یہ ایک علامت, آگ جلی تھی. فقیر قسم کے لوگ ہیں, غریب, آگ جلنا آسان نہیں ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نا کہ 2 مہینے ہمارے یہاں اس طرح گزر جاتے تھے کہ ہمارے گھر میں آگ جلتی ہی نہیں تھی. تو اس طرح کی صورتحال, آگ جلی تھی. اب یہ تو غریب لوگ ہیں, ان کے پاس آگ جلنے کا سبب کہاں سے پیدا ہو گیا؟ تو تحقیق کی تو یہاں تک پہنچ گئے. اب ان کو اندازہ یہ ہو گیا کہ ہمارا پول کھلنے والا ہے. تو انہوں نے ایک کام تو یہ کیا کہ ہتھیار اور میدا وغیرہ جو بچا ہوا ہے نا, اس کو ایک یہودی کے گھر میں پھینک دیا. دوسرا کام یہ کیا کہ اس کے قبیلے کے کچھ افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور کہا کہ ہمارے بھائی ہیں, سچے پکے مومن ہیں, رفاع ان پر چوری کا الزام لگا رہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت قتادہ پہنچے اس حوالے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ یہ کیا غلطی ہے تمہاری طرف سے کہ سچے لوگ ہیں, نیک مسلمان ہیں, اور تم ان پر چوری کا الزام لگاتے ہو. تو اب یہ بات پیش آئی کہ ایک غلط کار کو صحیح کار قرار دینے کی بات ہے, اور دوسرا جو پہلو ہے خطرناکی کا, وہ پہلو یہ تھا کہ ایک دوسرے مذہب کے آدمی کو اس میں گھسیٹا جا رہا. تو اب کاروائی ہو اس کے خلاف, تو یہ بات کھلے طور پر جا سکتی تھی, یہ پیغام جا سکتا تھا کہ دیکھو دوسرا مذہب کا ہے آدمی, اس لیے اس کو خاص طور پر پھنسایا گیا اور اس کی پریشانی کا سامان کیا گیا, جیسا کہ کر رہے لوگ, ہے نا. تو یہ غلط پیغام جاتا ہے اسلام کے حوالے سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت 2 ٹوک, بہت واضح لفظوں میں تنبیہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا؟ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, ہم نے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب اتاری ہے. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ, تاکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بصیرت اور روشنی کی بنیاد پر آپ لوگوں کے درمیان حق کی بنیاد پر فیصلہ کریں. آپ تو جھگڑا کرنے والے, خیانت کرنے والے کے فریق بن جا رہے ہیں, ان کی طرف سے بات کر رہے ہیں. کہ استغفر اللہ, اللہ سے مغفرت طلب کیجیے آپ کہ یہ غلطی ہو گئی. آپ کو سارے معاملے کا ہر پہلو سے کیا کرنا چاہیے تھا؟ جائزہ لینا چاہیے تھا, تحقیق کرنی چاہیے تھی. جلدی میں کیسے کہہ دیا آپ نے کہ سچے پکے لوگ ہیں؟ تو یہ تو بات ہو گئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ, جو لوگ خود کو اپنی ذات کے ساتھ خیانت کرنے والے, آپ ان کی طرف سے نہیں لڑیں گے, ان کا دفاع نہیں کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, خود اپنے ساتھ خیانت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو آدمی کوئی سا بھی جرم کرے, کسی کو بھی نقصان پہنچائے, ٹھیک ہے اس کو نقصان پہنچتا کو سامنے والے کو, لیکن نتیجے کے اعتبار سے, انجام کے اعتبار سے آدمی خود کو ہی نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے, خود اپنی ذات کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ خیانت کرنے والا ہوتا ہے. اب خاندان کے جو لوگ چلے گئے تھے نا, خاندان, اور یہ چوری کرنے والے, ان کو کہا گیا کہ یستخفون من اللہ من الناس, لوگوں سے حیاتی ہے, لوگوں سے چھپنا چاہتے ہو اور لوگوں کی نگاہ میں شریف بننا چاہتے ہو. ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول, اللہ سے شرم نہیں آتی, اللہ سے چھپنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا, حالانکہ اللہ تو تمہارے ساتھ تھا اس وقت جب کہ آپس میں سرگوشی کر رہے تھے اور مشورے ملا رہے تھے کہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کہنا ہے, اور کس کے سر پر ڈال دینا ہے؟ یہودیوں کے سر پر. اللہ تو تمہارے ایک ایک عمل کو گھیرنے والا ہے. تو جو اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے, تمہاری ایک ایک حرکت پر نظر رکھنے والا ہے, اس سے شرم نہیں آتی, اور لوگوں سے شرم آتی ہے. لوگ کہیں گے کہ چوری کیا ہے, کہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا, اے لوگو دنیا کی زندگی میں تم نے آج اس کی طرف سے لڑائی کر لی, اس کا دفاع کر دیا. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ, تو یہ بتلاؤ کہ ان کی طرف سے قیامت کے دن اللہ سے کون لڑے گا؟ کس میں یہ جرأت ہے؟ لڑے گا. تو یہ کھلا پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دیا گیا, اور پھر کہا گیا کہ جو ظلم کر لے, کسی کو تکلیف پہنچا دے, یا اپنے اوپر ظلم کر لے, کسی ایسی برائی کا ارتکاب کر لے کہ جس کا دائرہ اس کی ذات تک محدود ہے, اور پھر اللہ کے پاس توبہ کر کے ہے, تو اللہ توبہ کرنے والا, قبول کرنے والا ہے. تو اس طرح سے دعوت دی گئی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا گیا کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہیں ہوتی نا, تو انہوں نے تو آپ کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا, لیکن اللہ کا فضل آپ کے ساتھ ہے, اللہ نے آپ کو علم دیا ہے, وحی کے ذریعے سے اللہ نے آپ کی رہنمائی کر دی ہے. اور پھر یہ کہا کہ یہ جو کر رہے تھے نا, اس کا نقصان آپ کو نہیں ہونے والا تھا, اصل نقصان انہی کو ہونے والا تھا, اس لیے کہ ساری خیانتیں بدماشیاں ان کی ہے نا, تو نقصان کون اٹھائے گا؟ آپ نہیں اٹھائیں گے. لیکن چونکہ پیغام غلط جانے والا ہے اور تحقیق اور ہونی چاہیے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی جا رہی ہے.
اب یہ کانا پھوسی ہوئی تھی، ایک پلاننگ تیار کی گئی تھی نا، تو منافقین کی طرف سے اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہتی تھی، راتوں کو اکٹھا ہوتے، جمع ہوتے، آپس میں باتیں کرتے، کبھی چھپ کر کرتے، کبھی کھل کے کرتے، اور اس طرح کرتے کہ مسلمان جو جانے والے اور گزرنے والے ہیں نا وہ دیکھ لیں۔ تو مقصد کیا ہوتا تھا کہ اب گزرنے والا یہ دیکھے کہ فلاں 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 بیٹھے اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تو اس پر ایک خوف کا احساس طاری ہو جاتا، صدمے میں سے دو چار ہو جاتا، پتہ نہیں کیا چل رہا ہے، ہمارے خلاف تو نہیں ہے کچھ ایسا، اس طرح کی بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی جو سرگوشی ہوتی ہے نا، کانا پھوسی میں اکثر سرگوشی خیر سے خالی ہوتی ہے، بھلائی کی کوئی چیز اس میں نہیں ہوتی ہے۔ کہا کہ وہ سرگوشی بھلائی کی ہے کہ جو صدقے کے حکم پر مشتمل ہو، یا بھلائی کے حکم پر مشتمل ہو، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کے لیے ہو۔ تو اصلاح کرانے کے لیے دو لوگ لڑ گئے ہیں، ان کو جوڑ دینا ہے، اس لیے آپس میں مل بیٹھ کر پلاننگ کر رہے ہیں کہ کون سی ایسی پلاننگ کی جائے اور کون سی ایسی بات تیار کی جائے، اور ادھر کہی جائے اور ادھر کہی جائے، کہ اسے دونوں کیا کر لیں، آپس میں مل لے۔ تو اس طرح کی سرگوشی اگر ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، یہ اچھا ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ جو کانا پھوسیاں ہوتی ہے نا، وہ اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، ان سے تمہیں بچنا چاہیے۔ آگے ایک اصولی بات ہے، اصولی آیت ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لے، تو کہا اللہ نے کہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ادھر وہ پھر رہا ہے نا، ہم اس کو اور ادھر ہی پھیر دیں گے، اور انجام کار کے اعتبار سے اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ تو رسول کی مخالفت سے ڈرایا گیا، اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اپنانے سے ڈرایا گیا۔ اب یہ مومنین جن کے راستے کو چھوڑنے سے ڈرایا گیا، کون ہے وہ؟ کون ہے؟ تو مفسرین کہتے ہیں الذین آمنوا معہ، وہ لوگ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ایمان لائے۔ کون ہے وہ؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنانا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا راستہ اپنانا ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑیں گے تو پھر کدھر جائیں گے؟ بات کہہ دی گئی کہ جہنم میں لے کے جائیں گے، دھکیل دیں گے، اور برا ٹھکانہ ہے وہ۔ اور اس آیت کی بنیاد پر ایک اور بات علماء نے کہی ہے، وہ بات کیا ہے کہ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل ایمان کا کسی مسئلے پر اجماع اور اتفاق ہو جائے تو کوئی اس اتفاق سے اگر باہر نکلتا ہے نا، تو وہ باہر نکلنا اس کا کدھر جانا ہے؟ جہنم کی طرف جانا ہے۔ مسلمانوں کا اجماع، اور مسلمان تو عام مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کے جو اہل حل و عقد ہے، علماء ہیں، اصحاب فقہ ہیں، بصیرت ہیں، اجتہاد والے ہیں، ان کا اجماع اگر کسی بات پر ہو جا رہا ہے نا، پھر اس سے کٹ کر کوئی راستہ اختیار کر رہا ہے تو وہ جہنم کا راستہ اختیار کر رہا ہے۔ مسلمان اگر کسی مسئلے پر اجماع کر لے، اتفاق ہو جائے، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ مسئلہ کیا ہے؟ برحق ہے۔ کسی غلطی پر سارے کے سارے علماء ایک وقت میں متفق ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر جمع ہو ہی نہیں سکتی ہے، کوئی نہ کوئی اختلاف کرنے والا ہوگا۔ اگر کوئی بھی اختلاف کرنے والا نہیں ہو رہا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ کیا ہے؟ حق پر مبنی ہے۔ تو اجماع بھی کیا ہے؟ اجماع بھی دلیل ہے، قرآن دلیل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دلیل۔ تیسرے نمبر پر دلیل کیا ہے؟ تو اجماع ہے، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ اس پر امت کا اجماع ہے تو قبول کر لینا پڑے گا، اور کوئی کہ نہیں میں نہیں مانتا، وہ اتفاق ہوتا ہوگا تو وہ کیا ہے؟ جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، مومنوں کا راستہ چھوڑ کر جا رہا ہے دوسرے راستے پر۔ دوسرے راستے پر جانے کا مطلب وہ کون سا راستہ ہوگا؟ جہنم کا راستہ ہوگا۔ تو یہ بات ہو گئی۔ اب آگے گھریلو مسئلے سے متعلق، یعنی میاں اور بیوی سے متعلق ایک مسئلہ ہے، کیا ہے؟ کہا کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے ڈر رہی ہے، نشوز سے، نشوز کا مطلب ہے دبانا، بے خیالی کرنا، بے توجہی کرنا، یا اعراض سے حق نہیں دینا وغیرہ، تو دونوں میں پر کوئی حرج نہیں ہے کہ آپس میں وہ صلح کر لے، یعنی کوئی ایک بات آپس میں طے کر لے اور آپس میں رہ لے۔ کیا مسئلہ ہے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اس آیت کریمہ کا نزول اس عورت کے سلسلے میں ہوا ہے کہ جس کو اس کا شوہر کسی وجہ سے طلاق دینے کی ٹھان لے، یہ طے کر لے کہ اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اور عورت یہ کہتی ہے کہ مجھے مت چھوڑو، میں تمہاری بیوی بن کر رہنا چاہتی ہوں، میرے جو حقوق تمہارے ذمے ہوتے ہیں نا، تو ان حقوق کے سلسلے میں میری طرف سے تمہیں آزادی ہے، رات گزارنا ہے نا، تو رات گزارنا ہے، یہ میرا حق ہے، اخراجات دینے یہ میرا حق ہے، میں نہیں لے رہا، خرچہ نہیں لیتی،
یا رات گزارنے کی کہے وہ تمہاری مرضی پر آؤ تو آؤ، نہیں تو نہیں آؤ، تو اس طرح اگر صلح کر لے تو کہا کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ بات ہمارے علم میں ہونی چاہیے کہ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ ان کی عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے 4 سال بڑھ کر تھی، ان کی بھی یعنی دوسری بیوی کی بھی، تو بڑی عمر کی ہو گئی ہے، ذرا مزاج میں چڑچڑا پن ہو گیا، غصہ جلدی آ جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں اگر کسی کو اپنے لیے اسوہ بنانا چاہوں نا تو سودا کو بناؤں، بہت نیک عورت تھی لیکن مزاج میں خرابی تھی، کیا ہے؟ غصہ جلدی آ جاتا تھا، تو غصہ آتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی محسوس کرتے تھے اس مزاج کی بنیاد پر، تو اس بنیاد پر فکر پیدا ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال پیدا ہو کے چھوڑ دیتے ہیں، یا حضرت خودہ نے خود محسوس کیا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے پاس آئے ضروری نہیں ہے، میں اپنی باری سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیتی ہوں، آپ میرے پاس نہیں آئے۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی باری کے دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں رہتے تھے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صلح کہتے ہیں۔ تو میاں بیوی اگر کسی ایسے مسئلے پر جس میں شرعی خلاف ورزی نہیں ہے، اپنے حقوق سے متعلق دستبرداری کی بات ہے، اتفاق کر لیتے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کہا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح خیر ہے، بہرحال صلح کیا ہے؟ خیر ہے، یعنی کسی ایک بات پر کوئی تنازل اختیار کر لے، بیوی اختیار کر لے یا شوہر اختیار کر لے اور پیچھے ہٹ جائے، صلح میں پیچھے ہٹنا ہوتا ہی ہے، ورنہ صلح کہاں ہوتی ہے؟ پیچھے ہٹنا ہوتا ہے، صلح اسی وقت ہوتی ہے جب کسی نہ کسی کو پیچھے ہٹتے دیکھا جائے۔ صلح حدیبیہ جانتے ہیں نا، ذکر ہوا تھا پرسوں، صلح حدیبیہ، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے تھے نا، ٹھیک ہے تمہارا آدمی آئے واپس کر دیں گے، اور ہمارا آدمی آئے تو تم واپس نہیں کرنا۔ صحابہ کہہ رہے کہ ایسا کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ جو ہماری طرف سے ادھر آ گیا نا وہ ہمارے درمیان رہنے کے لائق ہی نہیں تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا کہا؟ وہ ہمارے درمیان رہنے کے لائق ہی نہیں تھا، تو اللہ نے ادھر بگا دیا ہے، اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جس کو ہماری طرف سے لوٹایا جائے گا نا اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کر دے گا۔ تو ابو جندل ہیں، ابو بصیر ہیں، ان کو لوٹایا گیا تھا نا، انہوں نے پوری اپنی ٹیم بنا دی ہے نا، اور قافلہ والوں کو مکے کے اتنا پریشان کیا کہ آ کر جھک گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، واپس لے لیجئے، ان سب کو بلا لیجئے، یہ بہت مصیبت بن گئے ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ پیدا کر دے گا، اللہ نے کیا کر دیا؟ راستہ پیدا کر دیا۔ تو تنازل اختیار کے پیچھے ہٹے، ٹھیک ہے سب مانتے ہیں، اس سال چلے جائیں گے، اگلے سال آئیں گے، ہتھیار نہیں لائیں گے، صرف تلوار ہوگی، تناسل ہے نا۔ تو صلح ایسی ہی ہوتی ہے، لیکن راستے پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر کہا کہ صلح بہتر ہے، کیوں بہتر ہے؟ بہرحال میاں اور بیوی کے حوالے سے خاص طور پر تو اس لیے بہتر ہے کہ جدا ہونا میاں اور بیوی کا شیطان کو بہت پسند ہے، تو شیطان کی خوشی اللہ کی خوشی تو نہیں ہو سکتی ہے نا، تو اس لیے کہا کہ صلح کرنے کی کوشش کرو، مل جاؤ آگے پیچھے کر کے۔ اس کے بعد کہا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، نفسوں کے اندر حرص، بخیلی، لالچ داخل کر دی گئی۔ فطرت ہے انسان کی، کیا کہ اپنے جو حقوق ہے نا، اپنے لینے کی جو چیزیں ہیں نا وہ پورا کا پورا لینا چاہتا ہے، اور دوسرے کے لینے کی بات آئے تو سوچتا ہے ایسا۔ میاں بھی یہی چاہتا، بیوی بھی یہی چاہتی ہے، کہا کہ طبیعت تو تمہاری یہی ہے کہ اپنا پورا ہونا اور سامنے والے کا دیکھا جائے گا، ہے نا، اس میں کوتاہی کریں گے، تمہاری طبیعت تو یہی ہے، لیکن وَإِن تُحْسِنُوا، اگر احسان کرو آپس میں ایک دوسرے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کو ملحوظ رکھو، ڈرو اللہ سے، کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرو زیادتی کی، تو تم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ اور پھر کہا کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تم عورتوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، گرچہ کہ تمہاری خواہش ہو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو پورا کا پورا اس طرح کسی ایک کی طرف نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو لٹکتی ہوئی چھوڑ دو، نہ تمہاری بیوی ہے تم اس کو حقوق ادا کر رہے ہو، نہ وہ آزاد ہے کہ دوسری طرف چلی جائے اور نکاح کر لے۔ تو اس طرح، تو ابھی جو عدل نہیں کرنے کی بات ہے، نہیں کر سکتے، اس کی بنیاد پر بعض لوگوں نے وحی شیطانی کی بنیاد پر، کس کی بنیاد پر؟ وحی شیطانی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وحی مغربی، مغرب جانتے نا، یورپ،
تو یورپی وحی کی بنیاد پر یہ فلسفہ بگاڑا کہ دیکھو قرآن مجید خود کہہ رہا کہ عدل نہیں کر سکتے، اور اسی سورہ کے شروع میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم کو ڈر ہو کہ عدل نہیں کر سکتے تو ایک ہی کرنا، تو پتہ چلا کہ ایک ہی ہے، اس کے آگے ہے ہی نہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں کیا کہہ رہا اللہ عدل نہیں کر سکتے، اور وہاں کا کیا عدل نہیں کر سکتے تو کیا کرنا، ایک ہی کرنا، پتہ چلا کہ ایک ہی کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے ہی نہیں، تو پھر چار کی بات کیوں کی اللہ تعالیٰ نے؟ تو کیا بات ہے؟ تو یہاں عدل نہیں کرنے سے مراد کیا ہے؟ ظاہری جو حقوق ہیں، ظاہری حقوق ان کو ادا کرتے ہوئے دل کی بنیاد پر برابری نہیں کر سکتے، وہاں ظاہری حقوق مراد ہے، اور یہاں عدل سے مراد کیا ہے؟ دل کی بنیاد پر برابری۔ گھر میں 4 بیٹے ہوتے ہیں مثال کے طور پر، 4 بچے ہوتے ہیں، سارے بچے ایک نہیں ہوتے، اس کی عادت الگ ہے، اس کی عادت الگ ہے، اس کی عادت الگ ہے، اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ خوبی ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ خوبصورت نہیں ہے، یہ پڑھنے میں زیادہ دلچسپی لینے والا اور یہ پڑھنے میں دلچسپی نہیں لینا، الگ الگ کمزوری ہے اور الگ خوبیاں ہے، تو خوبیوں کی بنیاد پر محبتوں میں فرق ہوتا ہے، ہم خوبیوں والے کو زیادہ چاہتے ہیں نا، چاہتے ہیں، تو اب یہ جو چاہنا ہے نا، تو اس کی بنیاد پر دوسرے کو جس کو نہیں چاہ رہے دل سے، جس سے محبت کم ہو گئی ہے، اب اس کو جب کھانے بیٹھیں گے نا تو اس کو کہیں گے چل بازو ہو جا، یہ نہیں کر سکتا، کھلانا تو سب کو ہے نا، لیکن دل میں محبت سب کو برابر کی بنیاد پر دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ وہ جو خوبیوں والا ہے نا اس کی محبت زیادہ ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت تھی کن کو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوبی کی بنیاد پر، خوبصورت تھے اور بھی خوبیاں تھی اخلاقی بھی، تو اس لیے تو دل کے میلان اور دل کی بنیاد پر جو چیز حاصل ہوتی ہے نا محبت وغیرہ، اس میں کہہ رہے کہ عدل نہیں کر سکتے، سب کو ایک جیسی محبت دینے لگ جائے، ہو ہی نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کائنات میں۔ تو کہا کہ اب ایک سے زیادہ محبت ہو گئی دل میں تو اس کا اثر باہر نہیں دکھنا چاہیے کہ ایک کو 2 روٹی اور ایک کو 1 روٹی، یہ نہیں ہونا۔ وہ جو ظاہری حقوق ہے نا، رات گزارنی ہے تو اس کے پاس بھی گزاریں گے، اس کے پاس بھی گزاریں گے، وہ ظاہری حقوق میں فرق نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں کرنا کہ اب جس سے محبت ہے دلی اب اسی کے پاس رہ رہا ہے اور اس کو کیا کر دیا، لٹکتا وہ چھوڑ دیا، نہ چھوڑ رہے ہیں نہ پکڑ رہے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کہا کہ لیکن صلح کر لو تو اچھا ہے۔ پھر وہی بات، صلح کیا ہے؟ تو سید سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد رکھیے، کچھ چیزوں سے آگے پیچھے، وتتقوا، تقویٰ تو ملحوظ رکھنا ہی ہر حال میں۔ اب یہ ساری باتیں ہوتی ہے، صلح ہونے کی بات ہو رہی ہے، لیکن اسلام کیا ہے؟ دین فطرت ہے، دین فطرت ہے۔ دین فطرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی کمزوریاں کیا ہے، اس کی ضرورتیں کیا ہے، تقاضے کیا ہے زندگی کے، اور سب کو وہ خوب جاننے والا ہے، تو اس کی بنیاد پر وہ احکام دیتا ہے۔ تو جڑنا یہ تقاضا ہے انسان کا، نفس سے انسانی کا، کس بات کا کہ نسل آگے بڑھے، یا بیوی ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے کے لیے کیا بنے، سہارا بنے وغیرہ، یہ تقاضا ہے ملنا۔ لیکن کبھی کبھی یہ تقاضے پورے ہوتے نظر نہیں آتے اور ساری کوششیں کر لی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی بات نہیں بنتی ہے، تو پھر بھی زبردستی کی بنیاد پر باتیں رکھیں گے نا، چھوڑے کے گئے کہاں؟ جیل میں۔ تو ایسے مذاہب بھی دنیا میں ہیں، عیسائیت میں کیا ہے، اور یہاں ہمارے یہاں بھی طلاق نہیں، اس جنم کا کیا ہے؟ جنم کا ساتھ ہے، تو جنم کا ساتھ ہمارے یہاں نہیں ہے، کیا ہے؟ اٹوٹ بندھن نہیں ہے، یہ شادی کا جو بندھن ہے نا وہ اٹوٹ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ مضبوط بندھن، میثاقا غلیظا کا اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ مضبوط بندھن ہے، تو مضبوط رہنا چاہیے، اس کی مضبوطی کے اسباب پیدا کیے شریعت نے، اور ہم کو بھی اسباب ڈھونڈنے چاہیے، لیکن کبھی کبھی حالات پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ نہیں، اجازت بالکل نہیں ہوگی۔ تو شاہ بانو کا کیس ہندوستان میں بہت مشہور ہوا تھا ایک زمانے میں، بڑے بزرگ احباب جانتے ہوں گے، سپریم کورٹ میں یہ معاملہ گیا طلاق کے بعد، اور نان و نفقہ دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا، شرعی طور پر اس کا کیا حکم ہے، تو سوال نامے تیار ہوئے حکومت کی طرف سے، سپریم کورٹ کی طرف سے، مسلمانوں کے جو بڑے ادارے تھے نا، تو ان اداروں کی طرف سوالات بھیجے گئے، 10 طرح کے سوالات تھے، 10 تقریباً۔ تو مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جامعہ شرفیہ میں تھے، استاذ تھے، اور محدث میگزین نکلتا جامعہ شرفیہ کی طرف سے، تو اس کے ایڈیٹر تھے، تو ان کے پاس بھی سوالات آئے جامعہ شرفیہ، تو انہوں نے جوابات لکھے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح زبردستی کریں گے نا تو پھر کیا ہوگا، دوسرے راستے ڈھونڈے جائیں گے، پھر کیا ہے، کام تمام کر دیا جائے۔ اگر جدائی کا راستہ نہیں رہے گا نا تو پھر کیا رہا ہے، راستہ ہے مار پالو، قتل کے واقعات پیش آئیں گے، کچھ اس طرح کی حرکتیں ہو جائیں گی،
راستہ بند کریں گے تو کیا کریں گے؟ بلی کو ماریے آپ ڈور بند کر کے، کیا کرتی ہو؟ تو آپ دیکھتے راستہ کچھ نہیں تو گلا دبا دیتے. تو اسی طرح کی صورت ہے کہ چھوڑنا ہی نہیں، راستہ الگ ہے ہی نہیں کوئی، تو پھر کیا چلو اس طرح راستہ پیدا کریں گے وغیرہ، اس طرح کی بات. تو شریعت نے راستہ پر رکھا ہے کہ اگر ملنے کے سارے اسباب ختم ہو جائے اور الگ ہی ہونا یہ طے ہو جائے نا، تو الگ ہو جانا اچھا ہے. کیا کہا اللہ نے؟ طرف دیکھے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر یہ دونوں جدا ہو جاتے ہیں نا تو اللہ اپنی وسعت کی بنیاد پر دونوں کو بے نیاز کر دے گا، ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا. اس کو اس کے مزاج کے مطابق بیوی مل جائے گی اور اس کو اس کے مزاج کے مطابق شوہر مل جائے گا، اللہ بے نیاز کر دے گا. اور اللہ نے کیا کہا؟ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ وسعت والا ہے، حکمت والا ہے. وسعت کیا ہے؟ تو ہم تنگی والے ہیں، ہمارا ذہن کیا ہے؟ تنگ ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر چھوٹ گئے تو کون کھلائے گا، کون پلائے گا، کدھر جائیں گے، کیا ہزاروں خدشات ہے. تو یہی لفظ کہاں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے؟ وسیع اور حکیم کا، علیم کا لفظ کہاں استعمال کیا پتا ہے؟ جڑنے کے موقع پر بھی وہاں خدشہ رہتا ہے کر لیں گے شادی تو کیسے کھلائیں گے، تو اللہ نے کہ کرو تو پہلے اللہ اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ واسع ہے. تو وہاں بھی اللہ واسع تھا اور یہاں بھی کیا ہے؟ اللہ واسع ہے. کیوں سوچتے ہو تم کہ کیا ہوگا؟ اللہ نے آگے کہا کہ اللہ واسع، اور آسمان و زمین کی ساری چیزوں کی حکومت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، بات ختم کر رہا ہوں میں بھی اسی بات پر کہ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ اتقوا اللہ. ہم نے ان کو بھی جو تم سے پہلے کتاب جن کو دی تھی نا، ان کو بھی وصیت کر رکھی تھی، اور تم کو بھی یہی وصیت ہے کہ ڈرو اللہ سے. یعنی کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے کیا کرنا؟ اللہ سے ڈرنا، اللہ کو بیچ میں رکھنا. باقی جو بھی فیصلہ ہوگا اللہ اس کے بعد راستے پیدا کر دینے والا ہے. تو اس یقین، اس ایمان کے ساتھ ہم کو زندگی گزارنی چاہیے. اور یہ سارے معاملات صحیح طور پر کب طے ہوں گے؟ جبکہ اس تقوی کے زیر سایہ معاملہ کو حل کیا جائے. تقوی کو بیچ میں نکالیں گے تو پھر مسائل کیا ہوتے ہیں؟ خراب ہوتے ہیں. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.